السلام علیکم ناظرین، تو کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم جلدی سے سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ اپنی پہچان بدلنے میں وہ ماہر تھا، اس لیے اسے پکڑنا آسان نہیں تھا۔ اس شخص نے 70 اور 80 کی دہائیوں میں دنیا کے کئی ممالک کی پولیس کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب ایشیائی خطے میں مغربی ممالک سے آنے والے ہپی سیاحوں کی خاصی دلچسپی ہوا کرتی تھی۔ مہینوں گھر سے دور رہنے والے ایسے ہی بعض ہپی سیاح بدنام زمانہ قاتل چارلس سوبراج نامی شخص کا شکار ہوئے۔ فرانسیسی سیریل کلر چارلس سوبراج کو نیپال کی سپریم کورٹ سے رہائی کے بعد جمعے کو ملک بدر کرتے ہوئے فرانس بھیج دیا گیا ہے اور ان پر 10 سال تک نیپال نہ آنے کی پابندی لگائی گئی ہے۔ چارلس سوبراج کی عمر اس وقت 78 برس ہے اور انہوں نے سن 1975 میں 2 شمالی امریکی سیاحوں کو قتل کرنے کے جرم میں 19 برس نیپال میں جیل کاٹی ہے۔ سوبراج 2 امریکی سیاحوں کے قتل کے الزام میں 2003 سے نیپال کی جیل میں قید تھا۔ عدالت نے حکم دیا ہے کہ مجرم کی رہائی کے 15 دن کے اندر اسے ملک بدر کر دیا جائے۔ 70 اور 80 کی دہائیوں میں دنیا کے کئی ممالک کی پولیس کی ناک میں دم کر دینے والے اس مجرم کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے پہنچانا آسان نہیں تھا۔ اپنی شناخت بدلنے کے غیر معمولی صلاحیت اور نوجوان خواتین کو خطر بنانے کی فطرت کے سبب دنیا سوبراج کو دی سرپینٹ اور بکنی کلر جیسے ناموں سے بھی پہچاننے لگی تھی۔ خیال ہے کہ سوبراج کو بکنی کلر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا شکار ہونے والی خواتین کی لاشیں اکثر بکنیز میں ملا کرتی تھیں۔ نیپال کی جیل میں قید سوبراج پر انڈیا، تھائی لینڈ، نیپال، ترکی اور ایران میں قتل کے 20 سے زیادہ الزامات عائد ہوئے، لیکن 2004 سے قبل کوئی بھی سوبراج کو قتل کا مجرم ثابت نہیں کر سکا۔ انڈیا میں فرانسیسی سیاحوں کو زہر دینے کے معاملے میں گرفتار ہونے کے بعد وہ 20 برس انڈین جیل میں بھی قید رہا۔ سوبراج کو پکڑنا اس لیے بھی مشکل تھا کہ وہ اپنی شناخت تبدیل کر کے مختلف ممالک کا سفر کیا کرتا تھا۔ وہ بڑی ہوشیاری سے ان لوگوں کے پاسپورٹ خود اپنی شناخت بدلنے کے لیے استعمال کرتا جنہیں وہ قتل کرتا تھا۔ پاسپورٹ پر تصویر بدلنا اور فرضی پاسپورٹ تیار کرنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ ماہرین کے مطابق اس کے جرائم کا طریقہ ہمیشہ ایک جیسا رہا۔ وہ سیاحوں کے درمیان خود کو جواہرات اور منشیات کے ڈیلر کے طور پر پیش کرتا تھا۔ منشیات کا استعمال کرنے والے فرانسیسی اور انگریزی بولنے والے سیاحوں سے دوستی کرتا اور پھر انہیں قتل کر دیتا۔ سوبراج پر مختلف اوقات میں قتل کے 20 سے زیادہ الزامات عائد ہوئے۔ ان تمام معاملوں میں متاثرین کو پہلے نشے کی دوا دی گئی اور پھر انہیں مارا گیا۔ چند معاملوں میں انہیں قتل کر کے ان کی لاشوں کو جلا دیا گیا۔ جتنا مشکل سوبراج کو پکڑنا تھا اتنا ہی مشکل اسے فرار ہونے سے روکنا بھی سمجھا جاتا تھا۔ سوبراج یا تو پولیس کو چکمہ دے کر جیل سے فرار ہو جاتا یا جیل میں اہلکاروں کو رشوت دے کر تمام سہولیات وہیں فراہم کروا لیتا۔ انڈین جیل میں اس کے پاس ٹی وی، عمدہ کھانا اور سگریٹ جیسی تمام اشیاء کی فراہمی وہ اہلکار یقینی بناتے تھے جنہیں مبینہ طور پر سوبراج نے رشوت دے کر دوست بنایا ہوا تھا۔ سوبراج انڈیا کے علاوہ افغانستان، ایران اور یونان کی جیلوں سے بھی فرار ہونے میں کامیاب رہا۔ سوبراج نے جرائم کا آغاز 1963 میں ایشیا کے دورے کے دوران کیا تھا۔ اس دوران دلی کے اشوکا ہوٹل میں لوٹ مار کے معاملے میں سوبراج کو دلی میں پہلی بار گرفتار کیا گیا تھا۔ اس وقت بھی سوبراج جیل سے فرار ہونے میں کامیاب رہا۔ ہوا کچھ یوں کہ اپینڈکس کے درد کا بہانہ کر کے وہ جیل سے ہسپتال پہنچا اور وہاں سے بھاگنے میں کامیاب رہا۔ اگلی بار 1976 میں جب وہ دوبارہ گرفتار ہوا تو 10 برس بعد جیل سے بھاگنے کا کہیں زیادہ خطرناک طریقہ اختیار کیا۔ سوبراج نے جیل میں ایک دعوت کا انعقاد کیا۔ اس دعوت میں قیدیوں کے علاوہ جیل اہلکاروں کو بھی مدعو کیا گیا۔ دعوت میں کھائے جانے والے بسکٹ اور انگوروں میں نیند کی دوا ملا دی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سوبراج اور اس کے ساتھ 4 مزید قیدیوں کے علاوہ باقی سبھی نڈال ہو چکے تھے۔ اسی طرح سوبراج اور 4 قیدی جیل سے فرار ہو گئے۔ اس دور کے اخباروں کے مطابق سوبراج کے تکبر کی اس وقت یہ حد تھی کہ جیل کے باہر دروازے پر اس نے تصویر بھی کھنچوائی۔ سوبراج الفاظ کا کھیل بہت اچھی طرح جانتا تھا۔
اس کا کہنا ہے جب تک میرے پاس لوگوں سے بات کرنے کا موقع ہے میں انہیں بہلا پھسلا سکتا ہوں۔ بلاہر نیپال میں سن 2004 میں سوبراج کو دسمبر 1975 میں کیے گئے قتل کے جرم میں قید کی سزا سنائی گئی۔ اگلے چند برسوں میں اس سزا کے خلاف سوبراج کی 2 اپیلیں مسترد ہوئیں۔ سن 2014 میں نیپال کی ایک عدالت نے سوبراج کو دسمبر 1975 میں کیے گئے ایک اور دوسرے قتل میں مزید 20 برس قید کی سزا سنائی، جس کے خلاف مجرم نے کوئی اپیل نہیں کی۔ ویتنام کے شہر سائیگان میں 6 اپریل 1944 کو پیدا ہونے والے چارلس سوبراج کی پرورش فرانس میں ہوئی تھی، لیکن جرائم کے لیے انہوں نے دنیا کے مختلف ممالک خاص طور پر ایشیائی ممالک کا رخ کیا۔ چارلس سوبراج کی والدہ کا تعلق ویتنام سے تھا اور والد انڈین تھے۔ ان دنوں سائیگان پر جاپان کا قبضہ تھا۔ فرانسیسی کالونی ہونے کے سبب انہیں فرانسیسی شہرت حاصل ہو گئی۔ سوبراج کی زندگی کی کہانی اتنی غیر معمولی ہے کہ جب 1997 میں وہ انڈیا کی جیل سے آزاد ہو کر فرانس پہنچے تو فرانس کے ایک اداکار اور پروڈیوسر نے ان سے ان کی زندگی پر فلم اور کتاب کے حقوق مبینہ طور پر $1.50 میں خرید لیے۔ سن 2015 میں ریلیز ہونے والی ہالی ووڈ فلم میں اور چارلس میں چارلس سوبراج کا کردار ادا کرنے والے رندیپ ہوڈا نے دعویٰ کیا تھا کہ امیتابھ بچن کی فلم ڈان کا مشہور ڈائیلاگ سوبراج کی زندگی سے متاثر ہوا تھا کہ ڈان کا انتظار تو 11 ملکوں کی پولیس کر رہی ہے۔